بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس عورت کو گھر لے آئے۔ اس کا چہرہ تب تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ خود اس کے کمرے میں جاتے، لیکن رات کو جب بھی گھر آتے تو ایک کالا سا تھیلا اس کے کمرے کے باہر رکھتے تھے جو وہ اٹھا لیتی، اور میرے شوہر کمرے میں آ کر ایسے پسینہ صاف کرتے جیسے کوئی بھاری کام کیا ہو۔ وہ مجھے اس کے بعد کمرے سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتے۔ ایک دن جب وہ گھر آئے تو میں نے پانی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر انہیں پلا دی اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر وہ کالا تھیلا خود سوتن کے کمرے کے باہر رکھ دیا۔ اب کی بار جب وہ اٹھا کر اندر لے گئی تو میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، زندہ دل اور ہنس مکھ، بلکہ ہم دونوں ہی زندگی کو جینا چاہتے تھے۔ ہماری شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس بات کا میں تو کسی وقت کوئی احساس بھی کر لیتی تھی، مگر میرے شوہر کے منہ پر کبھی اولاد کے متعلق کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں آتا تھا۔ مجھے اب کسی وقت اداسی کا شدید دورہ پڑ جاتا تھا اور میں ایسے وقت میں دنیا کی ہر چیز سے بیزار ہو جاتی، مگر آفرین ہے کہ ایسے میں بھی میرے شوہر اپنی فطری خوش مزاجی قائم رکھتے۔ میں کبھی بچوں کی کمی کے احساس سے ادھمری ہو جاتی، حد درجات چڑچڑاپن میرے مزاج میں در آتا، مگر پھر جب وہ اپنی کھٹی میٹھی باتوں کا جادو چلاتے میں ساری پریشانی بھول بھال کر پھر سے مگن ہو جاتی۔ لیکن کچھ عرصے سے ان کے مزاج میں حیرت انگیز تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے والی تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی اور میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پرورش پانے لگے۔ میں ویسے ہی جن حالات کا شکار ہو کر اس رشتے کو نبھا رہی تھی، اس کے بعد تو میرے پاس شوہر کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ان سب فکروں کا نتیجہ یہی نکلا کہ میری صحت تباہ ہونے لگی، آنکھوں کی گرد سے حلقے پڑ گئے اور چہرے کی رونق نہ جانے کہیں کھو گئی۔ اب ہمارا گھر جس میں کبھی ہمارے قہقہے گونجتے تھے کسی ویرانے کا منظر نظر آنے لگا۔ ایک دیوار سی ہم دونوں کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ کر سوچتی کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو ہر محفل کی جان ہوا کرتی تھی؟ یہی سوچتے سوچتے میں ماضی میں داخل ہو جاتی۔ میں بڑی زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق کرنا میری عادت تھی۔ اسی عادت کی وجہ سے میں ہر دل عزیز تھی، ہر محفل کی رونق میرے دم سے ہوتی۔ اگر کسی وجہ سے میں کسی تقریب میں نہ جاتی تو وہ محفل پھیکی پڑ جاتی۔ اسی وجہ سے مجھے خصوصی اہمیت دی جاتی تھی اور ہر کوئی مجھ سے دوستانہ تعلقات بنانے میں دلچسپی لیتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب میں لڑکیوں میں اتنی پسند کی جاتی تھی تو لڑکے بھی مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے کبھی بھی ایسی کسی دوستی کو پروان نہیں چڑھنے دیا۔ میں ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں کترا کر نکل جاتی اور جو حدود ایک شریف لڑکی کے لیے معاشرے نے بنائی ہے اس پر قائم رہتی۔ مگر وہی بات ہے کہ ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ کامران بھی مجھ سے ایسی ہی ایک محفل میں ٹکرایا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ میرے علاوہ یہ کون ہے جس کے گرد لوگ اتنی تعداد میں جمع ہیں اور محفل کشت و زعفران بنی ہوئی ہے۔ میرا تجسس مجھے اس کے قریب لے گیا، کیونکہ میری عادت تھی کہ کسی بھی چیز کی کھوج مجھے بے چین کر دیتی تھی، اور میں جب تک اس کا سراغ نہ لگا لوں مجھے چین نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک دوست کو قریب بلایا اور رازداری سے اس سے کامران کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے اپنا وقار بھی بہت عزیز تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی میری دلچسپی کا علم ہو۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ ارے یہ کالج میں نیا لڑکا آیا ہے اور آتے کے ساتھ ہی چند دنوں میں اس نے اپنی پرلطف گفتگو اور پرکشش شخصیت کے باعث سب کو ہی اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میری بھی اس سے دوستی ہو گئی۔ کسی نے اس بات پر زیادہ توجہ بھی نہ دی کہ میں نے کسی لڑکے سے دوستی کر لی ہے، کیونکہ اس کی باغ و بہار شخصیت کی وجہ سے کیا لڑکے کیا لڑکیاں سب ہی اس کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ہماری دوستی بڑھتے بڑھتے کب محبت میں بدل گئی احساس ہی نہیں ہوا۔ میں کامران کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، اتنی آگے کہ جب اس بار میں چھٹیوں میں گھر گئی تو وہاں ممی نے میرے لیے آئے پرپوزل اور کچھ تصاویر دکھا کر مجھے کہا، بیٹا ان میں سے جو بھی لڑکا تمہیں پسند ہے بتا دو،
میرے گھرانے کا شمار سوسائٹی کے اچھے ماڈرن اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں ہوتا تھا۔ میرے لیے بھی اسی سرکل کے پڑھے لکھے اور معاشی طور پر مضبوط لڑکوں کے ہی رشتے آئے تھے جن کی فیملیز سے میرے ماں باپ کے اچھے تعلقات تھے، مگر میں نے ان رشتوں کے بارے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور ممی سے کہہ دیا، ممی میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ ممی بہت حیران ہوئی، اس سے پہلے میں نے کبھی ان سے اس طرح اکھڑ مزاجی سے بات نہیں کی تھی۔ اب میرے بے لچک رویے سے وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں 10 دن کے لیے آئی تھی۔ میرے جانے سے ایک دن پہلے ممی میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھا، اچھا بیٹا وہ کون ہے جسے آپ پسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کامران کا نام لے لیا۔ اب ممی نے کہا، کون ہے یہ لڑکا، کس خاندان کا ہے، اس کے والد کیا کرتے ہیں؟ اس وقت مجھے لگا کہ میں تو اس کی صحت زدہ شخصیت میں ایسی کھوئی کہ اس کی ذات کے سوا کہیں اور نگاہ ہی نہیں گئی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے ممی سے کہا، ممی میں جب دوبارہ آؤں گی تو آپ کو تمام سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ میری ماں نے تعصب بھری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میری عقل پر ماتم کر رہی ہوں، اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دوسرے دن میں واپس ہاسٹل پہنچی۔ وہ دن دوستوں سے باتوں میں گزر گیا۔ دوسرے دن جب میں کالج گئی تو بےتابی سے کامران کی منتظر تھی، مگر اپنی بے چینی کو بے فکری میں دبائے سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی۔ اس دن مجھے کامران کہیں دکھائی نہ دیا۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ اب تو میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے ہم لوگوں کے مشترکہ دوست سے اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ وہ پہلے تو چپ ہو کے میری شکل دیکھنے لگا، پھر اس نے بتایا، کامران تو چھٹیوں کے بعد واپس ہی نہیں آیا، ہم سب بھی اس کے منتظر ہیں۔ اب میرا برا حال تھا، کسی بھی چیز میں دل نہ لگتا، نہ ہی پڑھائی کی طرف مائل ہوتی۔ دوست بھی سب حیران تھیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ہر وقت چہکنے والی مینا ایک دم چپ کیوں ہو گئی ہے؟ جب میں بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی تو ایک دم وہ صحرا میں بارش کی طرح برس پڑا۔ میں تو اسے دیکھ کر مانو پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی شاید مجھ سے ملنے کو بے قرار تھا۔ ہم دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کا پروگرام طے کیا اور اپنے راستے پر آگے بڑھ گئے۔ پارک کی تنہائی میں ہم ایک دوسرے کے سامنے چپ بیٹھے تھے۔ لگتا تھا بس دیکھ دیکھ کر نظروں کی پیاس بجھائے جائیں۔ بولنے کو 1000 باتیں تھیں مگر زبانیں خاموش تھیں۔ پھر مجھے ہی ہوش آیا۔ ممی کے سوالات میری زبان پر جاری ہو گئے۔ جواب میں وہ ابھی بھی چپ ہی رہا اور کہنے لگا، چلو بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں اس وقت تو اٹھ آئی، مگر اب 1000 اندیشے میری جان کو لپیٹ چکے تھے۔ اس نے تو میرے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میں متفکر سی سوچ رہی تھی کہ اب میں ممی کو کیا کہوں گی۔ اس کے بعد بھی میں نے کئی بار اس سے اپنے سوالات دہرائے، مگر اس نے کچھ بتا کر ہی نہیں دیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ یہ لاسٹ سیمیسٹر تھا اور اس کے بعد مجھے گھر واپس جانا تھا۔ اگر میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہ ہوتے تو میں ممی سے کیا کہتی؟ پھر تو مجھے انہی لڑکوں میں سے کسی سے شادی کرنی پڑتی جو میرے لیے رشتہ بھیج چکے تھے۔ جس دن ہمارا آخری پرچہ تھا وہ مجھے ایک کیفے میں لے گیا۔ میرا ہاتھ تھام کر بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نا تو میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھو، بس مجھے اور اپنے آپ کو دیکھو۔ میں اس کی بات سن کر حیران سی اسے تکنے لگی۔ آخر ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے بھی شیئر نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس نے مجھے رابطہ نمبر دیا، جب بھی تم کوئی فیصلہ کر لو تو مجھے بتا دینا، اور میرا یہ نمبر کسی اور کو ہرگز مت دینا۔ میں واپس گھر تو آ گئی تھی مگر میرا دل وہیں رہ گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد ممی نے پھر مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، مگر میرے پاس کوئی جواب ہوتا تو دیتی۔ اس کے بنا گزرنے والا ہر دن مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر کار میری اس سے محبت جیت گئی اور ایک رات میں نے خاموشی سے گھر اور شہر چھوڑ دیا۔ میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی اور وہ میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں ایک نئی دنیا بسانے کے خواب آنکھوں میں لیے بہت دور نکل آئے۔ پہاڑوں میں بسے ایک خوبصورت قصبے میں ہم نے اپنی جنت بسائی، اور اب گزشتہ کئی سال سے ہم ساری دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی میں مگن تھے۔ جب سے میرے شوہر کا رویہ بدلا تھا میں ایک عجب سے خوف میں مبتلا رہنے لگی تھی۔
اب کامران اکثر 15-20 دن کے بعد 1-2 دن کے لیے کہیں چلے جاتے اور ان کے جانے کے بعد میں مزید وہمات کا شکار ہو جاتی۔ میں اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ابھی بھی میرے لاکھ پوچھنے پر بھی کبھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ اب مجھے اکثر اپنے ماں باپ یاد آتے۔ میں کس طرح انہیں ایک دم بنا کچھ بتائے چھوڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری سونی گود کی وجہ بھی وہ آنسو اور آہیں ہیں جو میں ان کی محبت کے جواب میں ان کی جھولی میں ڈال آئی تھی۔ میری بے چینی بہت بڑھ گئی۔ انہی دنوں کامران پھر سے بنا بتائے کہیں چلے گئے۔ 2 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو سر سے لے کر پیر تک ایک کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اسے گھر میں لائے اور سیدھا گھر کے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کامران نے جب اس عورت کے متعلق سوال کیا تو وہ پہلے کی طرح چپ نہ رہ سکے، مگر انہوں نے جو بتایا اس نے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں چیخ پڑی، مگر وہاں پھر سے وہی پرسکون خاموشی تھی۔ کامران نے بتایا تھا وہ عورت میری بیوی ہے اور اب وہ بھی اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری تو بری حالت ہو گئی۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنے محبت کرنے والے ماں باپ، اپنی سہیلیاں، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے میری محبت اور وفا کا یہ صلہ دیا تھا۔ میں خوب چیخی، چلائی، بہت روئی، مگر نہ تو میرے شوہر اور نہ ہی اس عورت کو کوئی فرق پڑا۔ میں بھی کب تک شور کرتی اور احتجاج کر کے کہاں جاتی، سو رو دھو کر چپ ہو گئی۔ اب میں نے اپنے گھر میں ایک عجیب تماشا دیکھا۔ اس عورت کو اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر میں نے ابھی تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میرے شوہر نے ابھی تک کوئی رات اس کے کمرے میں نہیں گزاری تھی۔ وہ کسی کام سے اس کے کمرے میں جاتے بھی تو دروازے سے ہی بات کر کے واپس آ جاتے۔ جب سے میری سوتن آئی تھی یہی صورتحال تھی، بلکہ ہر روز جب میرے شوہر رات کو کام سے آتے ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کالا تھیلا ہوتا جو وہ میری سوتن کے کمرے کے باہر رکھتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر میرے پاس آ جاتے۔ اس وقت ان کی بری حالت ہوتی، پورے پسینے میں نہائے ہوتے، جیسے کوئی مشکل اور بھاری بھرکام کر کے آئے ہوں۔ اس سب کے بعد مجھے بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا سختی سے حکم ہوتا، تم کمرے میں ہی رہنا۔ یہ سب صورتحال میرے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث تھی۔ میری متجسس فطرت مجھے چین نہ لینے دیتی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا۔ کئی بار شوہر سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو بس ایک سرد سی خاموشی ہی طاری رہتی۔ میں شوہر کے جانے کے بعد دن بھر اسی کوشش میں رہتی کہ اس راز کو جان لوں، مگر وہ عورت نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھتی کہ میں لاکھ چاہنے پر بھی اس کی جھلک بھی نہ دیکھ پاتی۔ میں اسے کھانا وغیرہ بھی دیتی تو وہ کمرے کے دروازے میں تھوڑی جگہ بنا کر مجھ سے بنا بات کیے لے لیتی اور میں اسے دیکھنے کی حسرت میں ہی رہ جاتی۔ اب یہ بات میرے سر پر سوار ہو چکی تھی کہ میں ہر صورت اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی کہ یہ عورت ہے کون، ایسا کیا ہے جو وہ خود کو چھپائے رکھتی ہے۔ میرے شوہر کا اس سے کیسا تعلق ہے کہ وہ شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے۔ کامران اب پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے، مگر میرا دل بس اسی عورت اور پراسرار کالے تھیلے میں اٹکا ہوا تھا۔ آخرکار میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ایک دن میں بازار گئی تو بے ہوشی کی دوا بھی لے آئی۔ رات میں جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے 1 گلاس پانی میں وہ دوا ملا کر انہیں پلا دی۔ دوا پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے اور میں نے وہ تھیلا اٹھا کر جو اوپر سے بند تھا سوتن کے کمرے کے دروازے پر رکھ دیا، اور جس طرح میرے شوہر دروازہ کھٹکھٹا کر ہٹ جاتے تھے میں بھی اسی طرح تھیلا رکھ کر دور ہٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس پراسرار عورت نے وہ تھیلا اٹھا کر کمرہ پھر سے بند کر لیا۔ میں نے تو آج پکا انتظام کر لیا تھا کہ یہ راز جان کر ہی رہنا ہے، اسی وجہ سے تو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ شوہر کو بھی بے ہوش کر دیا تھا۔ اب میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟
تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازے کی جھرری سے آنکھ لگا کر اندر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چکرا کر وہیں گر پڑی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، چاروں جانب دیکھا مگر شوہر کہیں نظر نہ آئے۔ میں جلدی سے باہر نکلی، پورا گھر دیکھ لیا مگر میرے شوہر کہیں نہ تھے، جبکہ سوتن کے کمرے کا دروازہ اسی طرح بند تھا جیسے ہر روز بند ہوتا ہے۔ میرے دل میں چور تھا، جانتی تھی کہ کامران کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے رات کو کیا کیا ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ جو بھی بات ہے وہ سامنے آ جائے اور اس رات سے میں پوری طرح واقف ہو جاؤں۔ شوہر کے رد عمل سے بھی فوری آگاہی چاہتی تھی مگر یہ جب تک ممکن نہ تھا جب تک وہ سامنے موجود نہ ہوتے۔ آخر کار رات کو اپنے وقت پر وہ واپس آئے۔ وہی کالا تھیلا ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے میری جانب ایسے دیکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ میں سخت مضطرب تھی۔ سوالوں کا ایک سیل رواں تھا جو میری زبان پر مچل رہا تھا مگر سامنے بے نیازی کا مضبوط بند تھا جسے آج ٹوٹنا ہی تھا۔ اچانک سوتن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ نقاب پوش عورت باہر نکل آئی۔ میں ہکا بکا اسے اور کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو سر اور نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری سوتن اور مجھے ہم دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور وہ بھی ایک جانب بیٹھ چکی تھی۔ جب ہم دونوں بیٹھ گئیں تو میرے شوہر نے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اسی محبت کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے یہی کہا تھا نا کہ مجھ سے میرے بارے میں کچھ مت پوچھنا، اور تم نے میری یہ بات مان لی۔ اس کے بعد جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ ہمارے بچے نہیں ہوئے، مگر میں نے تمہیں کبھی اس کمی کا بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی بھی دکھ اٹھانا پڑے۔ اس نے تائید طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے بے اختیار اس کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا، مگر اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز سے پردہ ہٹا دوں۔ مجھے علم ہے کہ تم بہت پرتجسس فطرت کی مالک ہو۔ کل تم نے مجھے بے ہوش کر کے جو جاننا چاہا وہ میں تمہیں آج خود بتا دیتا ہوں۔ میرا تعلق ایک روایت پسند خاندان سے ہے۔ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی ہیں۔ میں اپنے والدین کی تیسری اولاد ہوں۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور مجھ سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی بھی ہیں۔ خاندان کے رواج کے مطابق کم عمری میں ہی رشتے کر دیے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لڑکے لڑکیوں کی تعداد برابر تھی، اس لیے ہمارے ماں باپ بے فکر تھے کہ ان کی بیٹیاں بیٹھی نہ رہ جائیں گی۔ ہم دو بھائیوں کے رشتوں کے بدلے ہماری بہنوں کو بھی رشتے مل جاتے۔ اس لحاظ سے ہماری بہنیں خوش قسمت تھیں، ورنہ جن گھروں میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں بدلے میں رشتہ نہ ملنے پر ان کا رشتہ بھی نہ لیا جاتا، اور یوں وہ بیچاریاں ساری زندگی ایسے ہی سسک کر گزار دیتی تھیں۔ ہمارے علاقے میں دشمنیاں بھی نسل در نسل نبھائی جاتی اور کتنے ہی جوان اس کا شکار بھی ہو جاتے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ہمارے ہم مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہو چکی تھی۔ خاندان کے بڑوں نے سختی سے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ قبیلے کا ہر مرد ایک شادی قبیلے میں ضرور کرے گا۔ میری بہنوں کے لیے بھی جب رشتے لیے گئے تو بڑی بہن کے بدلے مجھے اس کی ادھیڑ عمر کی نند سے شادی کرنی پڑی۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا جبکہ میری ہونے والی بیوی کی عمر 40 سال تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ اس کے علاوہ میری بہن کے لیے کوئی اور رشتہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں اگر اس رشتے سے انکار کرتا تو میری بہن ساری زندگی ماں باپ کی چوکھٹ پر گزار دیتی۔ میں نے بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میری بہن کی شادی ہو گئی مگر میرا صرف نکاح ہوا تھا۔ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میری بیوی کی رخصتی کچھ سال بعد ہونی طے پائی۔ میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور جوانی کی طرف بڑھتا رہا جبکہ میری بیوی بڑھاپے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کچھ سالوں بعد میں شہر آ گیا اور وہاں کی خوشنما دنیا کا اسیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تم بھی مل گئی اور میرے دل پر تمہاری محبت کا جادو چل گیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں ایک بار کافی دنوں کے لیے چھٹیوں پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں میں اپنے گاؤں گیا تھا، بلکہ
مجھے ارجنٹ بلایا گیا تھا۔ گاؤں میں میری بہن کے سسرال پر اس کے شوہر کے دشمنوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ باقی تو سب کسی نہ کسی طرح بچ نکلے، مگر میری بیوی اندرونی کمرے میں سونے کی وجہ سے جلدی باہر نہ نکل سکی، اور جب اسے باہر نکالا گیا تو اس کا چہرہ اور سر کے بال بری طرح جھلس چکے تھے۔ اب اس کی عمر بھی 50 کے قریب تھی۔ کافی علاج وغیرہ کروایا گیا اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ زندگی کی طرف پلٹی۔ اب سب کے اصرار پر اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں 24 سال کا بھرپور نوجوان تھا، جبکہ وہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ جھلسنے کی وجہ سے بدصورت بھی ہو چکی تھی۔ جب وہ میرے ساتھ میرے گھر آئی، اس کی صورت دیکھ کر میرے بھائی کے بچوں نے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور میری بھابھی استغفار پڑھنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، تم ابھی جوان ہو، امنگوں سے بھرے ہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اپنی عمر اور پسند کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے خوشگوار ازدواج سے زندگی گزارو۔ بس اتنی سی التجا ہے کہ مجھے بھی اپنے نام کے سہارے بڑھاپا گزارنے دو۔ اس نے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے خود کو مکمل پردے میں کر لیا تھا۔ میں نے شہر آ کر تم سے شادی کر لی اور تمہارے ساتھ محبت بھرے دن رات گزارنے لگا۔ دوسری طرف یہ دن بدن بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جلے ہوئے زخموں میں نہ جانے کیسا انفیکشن ہو گیا کہ ان میں شدید خارش رہنے لگی اور پس بھی پڑ گئی۔ میں ہر مہینے اس کی خبر گیری کے لیے چلا جاتا تھا، مگر اس بار میری بھابھی نے کہا کہ وہ اب مزید اسے نہیں رکھ سکتی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بیماری اسے یا اس کے بچوں کو نہ لگ جائے، اسی وجہ سے اسے میں یہاں لے آیا۔ اس کے زخموں کی خارش اور انفیکشن روکنے کے لیے ہر روز بکری کا دودھ اور کچھ تازہ جڑی بوٹیاں درکار ہوتی ہیں جو میں اسے لا دیتا ہوں تاکہ وہ اس اذیت سے نکل آئے۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری سوتن اپنے جھریوں بھرے کپ کپاتے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زندگی کی خوشیوں کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ مجبور بڑھیا کو برداشت کر لو جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جب تک وہ زندہ رہی میں نے ایک بیٹی کی طرح اس کی خدمت کی، اور اسی کے طفیل اللہ نے میری گود بھی بھر دی، الحمدللہ۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔